پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والمہاجر من ہجر ما نہى اللہ عنہ، حقیقی مہاجر وہ ہوتا ہے جو ان چیزوں کو چھوڑ دے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا۔ گناہوں سے نیکیوں کی طرف ہجرت کرنا، بدعتوں سے سنت کی طرف ہجرت کرنا، شرک سے توحید کی طرف ہجرت کرنا، کفر سے اسلام کی طرف ہجرت کرنا، اللہ تعالیٰ کی بغاوت سے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی طرف ہجرت کرنا، دنیاوی زندگی کو مقصد بنا کر جینے سے زیادہ آخرت کی طرف ہجرت کرنا، اور دنیا کی ان زائل نعمتوں سے جنت کی لازوال نعمتوں کی طرف ہجرت کرنا۔ یہ سبق آپ یہاں صبح و شام پڑھتی، یہی سبق آپ اپنے سینے میں لے کر یہاں سے جاتی ہیں، یہی سبق آپ کو دنیا کو پڑھانا ہے۔ اسی معنی میں آپ مہاجرات ہیں، اور اسی معنی میں یہ مدرسہ مدرسۃ المہاجرات ہے، اور اسی معنی میں اسے مدرسۃ المہاجرات ہونا چاہیے کہ آپ یہاں سے دنیا کو یہ سبق سکھائیں کہ دنیا چھوڑو تاکہ دنیا تمہاری ہو، اور دنیا چھوڑو تاکہ آخرت تمہاری ہو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا نا، جو آدمی دنیا سے بے رغبتی اختیار کرتا ہے اتتہ الدنیا وہی راغمہ، یہ دنیا ذلیل ہو کر آپ کے قدموں میں آئے گی، اور جب دنیا چھوڑ کر اللہ کی طرف ہجرت کریں گے اللہ تعالیٰ جنت آپ تک لائے گا اور آپ کو جنت تک لے کر جائے گا۔ میں یہ بات آج کی ہماری ان بہنوں کو بطور یاد دہانی کے کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا قربانی چاہتی ہے، یہی ہجرت کا معنی آپ کو یاد رکھنا چاہیے۔ مجھ سے پیش رہو مہمان خصوصی نے آپ کے سامنے بڑی پیاری بات کہی، انہوں نے اداروں کے حوالے سے بات کہی کہ ادارے ایثار و قربانی سے ترقی کرتے ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ دنیا میں ہر میدان میں کامیابی ایثار و قربانی کے بعد ہی حاصل ہوتی ہے۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ زندگی کے کسی بھی میدان میں ایثار و قربانی کے بغیر آپ منزل پالیں۔ یہ ہجرت کا جذبہ آپ کے اندر ہونا چاہیے۔ عربی زبان میں ہجرت کا، حجر کا معنی ہی ترک کرنے کا ہے۔ یہ حوصلہ رکھو کہ جس سے میری دنیا کا بھلا نہ ہو، جس سے میری آخرت آباد نہ ہو، ایسی ہر چیز کو چھوڑوں گی، اور جس میں میرا بھلا ہو، جس سے میری دنیا سنور جائے، میری آخرت آباد ہو جائے، میری دنیا آباد ہو جائے، میری آخرت سنور ہو جائے، میں اس کی طرف ہجرت کر کے جاؤں گی۔ یہ نیت اپنے ساتھ لے کر آج آپ نے یہ جو شہادت یا آپ نے یہ جو سرٹیفکیٹ لیا، یہ جو شہادہ یا سرٹیفکیٹ لیا ہے، اسے اسی جذبے کے ساتھ رکھیں، اور جب کبھی آپ کی نظر اس ورقے پہ پڑے آپ کو یاد آ جانا چاہیے کہ آپ نے اسی عہد کے ساتھ اپنا ناطہ جوڑا ہے، اور اسی پیغام کو لے کر آپ کو آگے بڑھنا ہے۔ عزیز طالبات، دوسرا ایک اہم پیغام میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ کیا ہے؟ دیکھو دنیا بڑی عجیب و غریب ہے۔ یہ فارسی میں کہا جاتا ہے ہر کے درکانے نمک نمک شدھ۔ نمک کی کان کی ایک خاصیت ہے کہ کوئی بھی چیز اس میں جاتی ہے اور زیادہ دن تک وہی جم جاتی ہے تو رفتہ رفتہ نمک میں بدل جاتی ہے۔ یہ ایک مثال ہے، ضرب المثل ہے، یہ محاورہ ہے، یہ جو ہے بتاتا ہے کہ انسان کی ایک طبیعت ہے کہ انسان اگر چوکن نہ رہے تو رفتہ رفتہ جس ماحول میں رہتا ہے وہاں جا کر وہ اپنی شناخت بھلا دیتا ہے، اور وہ خود اس معاشرے کے رنگ میں رنگ جاتا ہے۔ یہ مسئلہ آج آپ کو اپنے پلوں سے باندھ لینا چاہیے، یہ نصیحت آپ کو ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے۔ وَمَن لَا يُكْرِمْ نَفْسَهُ لَا يُكْرَمِ، جو اپنی قدر اور شناخت کی حفاظت خود نہیں کرتا دنیا بھی اس کی وہ شناخت بھلا دیتی ہے۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پتھر سے ہیرا بننے کا یہاں موقع دیا۔ آپ اگر اپنے آپ کو ہیرا نہیں سمجھیں گی، اپنی شناخت کی حفاظت نہیں کریں گی، زیادہ دن نہیں گزریں گے کہ خود آپ کی نظر میں خود آپ اپنے آپ کو پتھر محسوس کرے گی۔ ہمارے سامنے ایسی بہت ساری بہنوں کی اور بہت سارے بھائیوں کی بھی مثالیں ہیں۔ آج وہ ملتے ہیں یا آج کبھی کوئی بات ہوتی ہے کہیں سے بھی، وہ یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمیں یہ ہمت نہیں ہوتی کہ لوگوں کے سامنے کوئی درس دے دیں، لوگوں کے سامنے کوئی بات کہہ دیں، لوگوں کو کوئی دین کی بات سمجھا دیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ انہوں نے اپنی شناخت کو بچانے کی کوشش نہیں کی۔ میں آپ کو یہ لفظ کہہ رہا ہوں، بچانے کی کوشش کیجئے، حفاظت کیجئے اپنی شناخت کی۔ آپ نے اگر حالات کے رخ پہ بہنے کی کوشش کی، اپنے آپ کو معاشرے کے حوالے کر دیا، یہ معاشرہ ایسا ظالم ہے کہ نمک کی کان کی طرح آپ کی شناخت اور پہچان مٹا کر چھوڑے گا۔
बात ये कहनी मुनासिब होगी, वो जो सरपरस्त खवातीन यहाँ बैठी, ये जो बच्चियाँ आज आपके घर में आई हैं, हीरा बनकर आई हैं, मेरी खुसूसी दरख्वास्त होगी कि इन बच्चियों का रिश्ता करते हुए इस बात का ख़ास तौर पे ख्याल रखिए कि जिस घर में देने से पहले उस घर की खुशहाली देखती हैं, नेक नामी देखती हैं, लड़के की खुसूसियात और काबिलियत देखती हैं। एक ज़रा पहलू ये भी देख लीजिए कि मेरी इस बच्ची की ये जो शनाख्त है, क्या ये घर मेरी इस बच्ची की शनाख्त को ज़िंदा रखेगा, बाकी रखेगा। कम से कम इसका ख्याल रिश्ते के इंतखाब के वक्त ज़रूर कीजिए, वरना ये कहाँ का मामला। मेरी बहनों, आप ये बात सोचो, ये मुकाम आपने ऐसे ही नहीं हासिल किया, बड़ी कुर्बानी आपने दी, आपने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, तब जाकर इस मुकाम तक पहुँची। आपको पता है कि आपने कितना अपने पीछे, इसके पीछे अपना क्या कुछ लगाया है। इस शनाख्त को गंवा देने का मतलब यह है कि खुद अपने हाथों अपनी कुर्बानियों की ना कदरी करना। इस शनाख्त को भुला देने का मतलब है खुद अपनी हाथों अपनी ख्वाहिशों का या अपनी ख्वाबों का खून कर लेना। ये आपको समझना चाहिए। ये दूसरी अहम नसीहत मैं करना चाहूँगा कि अपनी शनाख्त से फरार कभी इख्तियार ना करें। एक दो बातें ज़िम्नन जिक्र कर दूँ इसी दूसरी नसीहत के ज़िम्न में। ये बातें हैं, सबसे पहली बात तो ये कि आप ये मान के चलें हम सब इंसान, और हम सब से गुनाह होंगे, गलतियां होंगी। आप यकीन करें, अगर कोई मुझसे कहे कि यहाँ खड़े होने से पहले अपने आप को नेक मानकर तकरीर करो, कसम अल्लाह की मैं यहाँ खड़े होने के लायक नहीं। लेकिन ये बात आपको समझनी चाहिए, कोताही हम सब में है, लेकिन हम सब अपने कमियों के एतराफ़ के साथ एक दूसरे को बनाने में लगे हैं। कहीं आप मुझे बनाते हैं और कभी मैं आपको बनाने की कोशिश करता हूं। ऐसे ही समाज चलता है। मैंने ये देखा है कि हमारी बहुत सारी बहनें, हमारे बहुत सारे भाई मैदान से फरार इसलिए इख्तियार करते हैं कि उनके अंदर कोई कमी है, कोई कमज़ोरी है। ये शैतान का बहुत बड़ा हरबा है कि आपकी एक कमज़ोरी का हवाला देकर आपकी अपनी हज़ार खूबियों का खून करने की तरफ आपको ले जाए। मुझे यकीन के साथ मैं अपनी ज़ात को, अपनी शख्सियत को सामने, अपने वजूद को सामने रखकर मैं बात करूं तो मैं कहूं कि अल्लाह का फजल करम है कि इस मैदान में जुड़कर इसी एतराफ़ के साथ कि मुझ में हज़ार खामियां हैं, लेकिन मैं ये कहकर नहीं बात कर रहा हूं कि मैं कामिल हूं। मैं इस एतराफ़ के साथ बात कर रहा हूं कि मैं भी कामिल नहीं हूं, आप भी कामिल नहीं, लेकिन हमें एक दूसरे को मिलकर मुकम्मल करना है। हम एक दूसरे की तकमील हैं। जब इस जज्बे से मैंने इस मैदान में कदम रखा, आप यकीन करें इस मैदान ने मुझे सुधरने में बड़ी मदद दी है। इस मैदान ने मुझे बहुत सारी कमियों कमजोरियों पे काबू पाने में बड़ी मदद दी। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, आप में कमी है, कमजोरी है, मत घबराओ। कोई आपकी कमी का मुंह पर इजहार भी कर दे, कहो हाँ मेरे अंदर कमी है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि इस कमी की वजह से मैं अपनी खूबियों से फरार इख्तियार करूंगी। मैदान में काम करो, ये मैदान हम और आपको बनाए रखने में बड़ी मदद देगा। ये बड़ी अहम बात है, मेरे ज़ाती ज़िंदगी के तजर्बे की रोशनी में आपके सामने रख रहा हूं।